السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، 10 دنوں میں عمل کرنے کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں ان کے تعلق سے، ان کے سلسلے میں یہ باب ہے۔ اے ھذا باب فی ما جاء فی العمل فی ایام العشر من الروایات، یہ اصل عبارت ہوگی۔ ایام عشر سے مراد کون سے 10 دن ہیں؟ اس تعلق سے اگلے آنے والی حدیث متعین کر رہی ہے کہ ایام عشر سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، اور ذی الحجہ کے 10 دن میں بھی یعنی عشرہ اول مراد ہے، پورے 10 دن مراد نہیں ہے، کیونکہ 10واں دن جو ہے وہ تو قربانی کا دن ہے، اس میں اگر آپ روزہ رکھیں گے تو یہ تو اعراض عن ضیافت اللہ لازم آ جائے گا۔ کیا؟ اسی لیے اعراض عن ضیافت اللہ لازم آتا ہے، اسی وجہ سے 10، 11، 12 جو قربانی کے دن ہیں ان میں روزہ رکھنا حرام ہے، کیونکہ ان دنوں مسلمان اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نے نور الانوار میں پڑھا ہوگا کہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ سب سے بہتر کھانے سے ان کی ضیافت ہو، اور سب سے بہتر کھانا حدیث پاک میں آیا کہ وہ سید الطعام، وہ گوشت ہے، تو ان دنوں قربانی ہوتی ہے، گوشت سب کو، غریب و فقیر امیر سب کو کھلایا جاتا ہے۔ جو پورے سال بلکہ سالوں سال مٹن نہ خرید سکیں وہ ان دنوں ماشاءاللہ خوب کھا لیتے ہیں، ہے نا؟ تو کتنے لوگوں کا روزگار چلتا ہے، کتنے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے، کتنے خواہش مند جو کہ ہمیشہ مٹن کی چاہت رکھتے ہوں، پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے خرید نہیں سکتے، ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو جاتی ہے اور لوگ قربانی پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ ہزاروں کروڑ کا کاروبار ہو جاتا ہے غریبوں کا، کسانوں کا، ارے ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا ہے، اور مالداروں پر ہی واجب ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ غریب اپنے گھر کو برباد کر کے قربانی کرے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو غریبوں کا، کسانوں کا ہزاروں کروڑوں کا یہ یہاں پر تجارت بھی ہو جاتی ہے، ان کو پیسہ بھی حاصل ہوتا ہے، غریبوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے، کھانا بھی کھلایا جاتا ہے، خواہش مندوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوتی ہیں، پھر بھی ایسے مذہب پر اور قربانی کرنے پر لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ تعجب ہے۔ اور بلی چڑھانے والے جہاں پر غریب کا یہ بالکل بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جو یہاں پر قربانی پہ کہتے ہیں انگلی اٹھاتے ہوئے کہ یہ تو پشو ہتیا ہے، پشو ہتیا ہے، جیو ہتیا ہے، تو جیو ہتیا کہنے والے یہ نہیں سمجھتے بلی تو ان کے یہاں پر بھی چڑھتی ہے، چکن وہ بھی کھاتے ہیں، مٹن وہ بھی کھاتے ہیں، وہ جیو ہتیا نہیں ہے کیا ہے؟ اور جہاں پر ہزاروں لوگوں کا کاروبار ہو، مسلمانوں کا غریبوں کا پیٹ بھرے، اس کو پھر جیو ہتیا کے نام پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، شرم آنا چاہیے ایسے لوگوں کو۔ بہرحال 10ویں تاریخ جو ہے وہ اس میں شامل نہیں ہے، مراد ہے عشرہ اول، 9 دن، ٹھیک ہے۔ حدیث پاک اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے جو
عشرہ اول ہے ذی الحجہ کا، اس میں عبادت کرنا اتنی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے، مثلا روزہ رکھے، نماز پڑھے، اتنی اہمیت اور فضیلت رکھتی ہے جیسے کہ کوئی شخص شب قدر میں عبادت کرے، تو شب قدر میں جو اہمیت اور عظمت ہے اس کا بھی ثواب اور عظمت اتنی زیادہ ہے کہ گویا کہ تشبیہاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں گویا کہ شب قدر میں عبادت کر رہا ہے، اتنی زیادہ ہے۔ اب ہماری اس گفتگو سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ بے عین ہی شب قدر نہیں ہے، یاد رکھنا، کیونکہ ہر شب برات اور شب قدر ہو جائے تو پھر شب قدر اور شب برات کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ ہر روز روز عید ہو جائے تو روز عید کی اہمیت ختم ہو جائے گی ہے، اس لیے شب قدر تو نہیں ہے، لیکن اس کی عظمت کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ گویا کہ اس میں عبادت کرنا ایسی ہی ہے جیسے کہ شب قدر میں عبادت کرنا، ٹھیک ہے؟ یہی مفہوم ہے حدیث کا، ورنہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ جب شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اس میں ہے تو ایسی صورت میں پھر شب قدر کی اہمیت کہاں رہی؟ تو ہماری اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ دن میں روزہ رکھا جائے اگر، تو دن میں روزہ رکھنا یہاں پر اتنا اہمیت کا باعث ہے، اتنا جیسے کہ ایک روزہ پورے سال اگر روزہ رکھا جائے تو پورے سال میں جو ثواب اس کو حاصل ہو رہا ہے تو اس کے ایک دن کے روزے کا ثواب اس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے کہ اتنا ثواب ہے اس میں، یعنی کثرت ثواب بیان کیا گیا ہے۔ ورنہ تو پورے سال میں تو بیٹا ماہ رمضان کے بھی روزے ہیں، اور کوئی بھی نفلی روزہ ماہ رمضان کے روزے کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہماری یہ بات اس باب میں ضرور ذہن میں رکھی جائے، ورنہ تو خلجان ذہن و دماغ میں پیدا ہوگا۔ چلیے ترجمہ لگاتے ہیں۔ باب ما جاء فی العمل فی ایام العشر، ذی الحجہ کے عشرہ اول میں عمل کرنے کے سلسلے میں جو روایات آئی ہیں اس کے سلسلے میں باب ہے۔ حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ عن العامش عن مسلم، ہم سے حدیث بیان کی حناد نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابو معاویہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اعمش سے، وہ روایت کرتے ہیں مسلم سے، اور وہ یہاں پر مسلم سے مراد وہ ابن ابی عمران البطین ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر سے، عن ابن عباس، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشر، ما من ایام، نکرہ مطلب تنوین کے ساتھ پڑھیں، ایام میں سے کوئی دن ایسا نہیں ہے، کیسا؟ العمل الصالح فیہن، جن دنوں میں عمل صالح احب الی اللہ، اللہ کے نزدیک محبوب تر ہو، من هذه الایام، ان ایام عشر سے زیادہ محبوب ہو، یعنی ایام عشر سے مراد ذی الحجہ کا عشرہ اول، یعنی ان ایام سے زیادہ محبوب کوئی دن نہیں ہے۔ یہ ترغیباً سرکار نے فرمایا ہے کہ ان ایام میں آدمی عمل کرے، عمل صالح کرے۔ تو عمل صالح کے لیے جو بھی ایام ہیں، ان ایام سے محبوب تر اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی ایام نہیں ہے، ورنہ تو جن ایام کی فضیلت و اہمیت نصوص سے ثابت ہے وہ اس سے مستثنا، یاد رکھنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقالو، تو صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس سے زیادہ محبوب ہے، جبکہ جہاد فی سبیل اللہ میں پورے طور سے اللہ کے لیے خلوص ہوتا ہے، کیونکہ وہاں تو آدمی اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، تو اس سے زیادہ بڑا خلوص اور کس میں ہوگا؟ پھر اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب جان چلی جائے،
لیکن صحابہ کرام نے عرض، اسی وجہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اس میں تو پورا خلوص ہوتا ہے، تو کیا وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے؟ تو سرکار نے فرمایا وہ بھی اس سے بہتر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، یہ ترغیب ہے۔ کیا ہے؟ ترغیب ہے، ورنہ تو ہر ایک عمل کی اپنی فضیلت اور اہمیت نصوص سے اپنے ثابت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا مگر، اب آگے استثناء سرکار نے فرمایا الا رجل، مگر ایک شخص جو کہ جہاد کے لیے نکلا، فخرج بنفسہ، تو خود سے نکلا، ومالی، اور اپنا مال و متاع بھی لے کر نکلا اللہ کی راہ میں، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور ایسا ان میں سے نہ اپنی جان کو لے کر لوٹا نہ مال کو لے کر لوٹا، ان میں سے کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا، فلم یرجع بشیء منہا، کچھ بھی لے کر نہ نکلا۔ اب جب کچھ لے کر نہیں لوٹا تو اب ایسی صورت میں کیا ہوا؟ شہید ہو گیا، یہ تو مطلب ہوا نا۔ اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال کو لے کر نکلا اور کچھ بھی لے کر نہیں لوٹا، تو اس کا مطلب شہید ہو گیا۔ تو اب یہاں پر دیکھیے سرکار نے استثناء فرما دیا، شہادت اگر ہو گئی تو یہ شہادت کا ثواب اب اس سے متوازی مت کریے، اسے اس سے توازن مت کریے، ٹھیک ہے؟ اس کی اہمیت اور اس کی عظمت نصوص قطعیہ سے ثابت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی شہید ہے تو شہید کے لیے تو قرآن نے تو کہا کہ ان کو تو وہ حیات جاودہ دے دی جاتی ہے جس کا تمہیں احساس بھی نہیں ہو سکتا، شعور بھی نہیں ہو سکتا، تم جان بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ان کی نصوص قطعیہ سے اہمیت اور عظمت حاصل ہے، معلوم ہو رہی ہے۔ وفی الباب عن ابن عمر عن ابن عمرو ابی ہریرہ، نہیں، عن ابن عمر و ابی ہریرہ، اور باب میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، عبداللہ ابن عمرو سے بھی ہے، و جابر، اور حضرت جابر سے بھی ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن غریب صحیح، حضرت عبداللہ ابن عباس کی حدیث جو ماقبل میں گزری کسی طریق سے حسن بھی ہے، تو کسی طریق سے غریب اور کسی طریق سے صحیح بھی ہے۔ حدثنا ابو بکر ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی، ویسے ابن صفت ہے ابو بکر کی، صرف بکر کی نہیں ہے، ابو بکر ابن پڑھے۔ حدثنا ابو بکر ابن نافع، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن نافع البصری نے، البصری یہ صفت ہے ابو بکر کی، اس لیے البصری جو، کس کی صفت ہے؟ ابو بکر کی، اور اگر یہ صفت نافع کی ہو تو البصری کی کسرہ۔ جی آپ کیا کریں؟ جی تو ابو بکر پورا علم ہوتا ہے، وہ ابو مضاف الیہ وہاں پر معتبر، مضاف الیہ الگ الگ معتبر نہیں ہوتے۔ فرماتے ہیں کہ حدثنا ابو بکر ابن نافع البصری، ہم سے حدیث بیان کی ابو بکر ابن نافع البصری نے۔ حدثنا مسعود ابن واصل، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی محمود مسعود ابن واصل نے، وہ روایت کرتے ہیں نحاس ابن قہم سے، عن قتادہ، وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، وہ روایت کرتے ہیں عن سعید ابن المسیب، سعید ابن مسیب سے، عن ابی ہریرہ، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ سے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار نے فرمایا ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیہا من عشر ذی الحجہ، ایام میں سے کوئی بھی دن جس میں عبادت کی جائے اللہ کے نزدیک محبوب تر نہیں ہے من عشر ذی الحجہ، ذی الحجہ کے عشرہ اول سے، یعدل صیام کل یوم منہا صیام سنت، ان عشرہ اول کے دنوں میں سے ہر دن کا روزہ رکھنا پورے سال کے روزہ رکھنے کے برابر ہے۔ وقیام کل لیلۃ منہا، اور اس کی ہر رات میں قیام کرنا بقیام لیلۃ القدر، شب قدر کے اندر قیام کرنے کے برابر ہے۔ تو یہ تشبیہ ہے، یاد رکھیے، ترغیباً، ورنہ تو شب قدر
اس کی اہمیت، اس کی عظمت الگ ہے. ٹھیک ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب، حضرت امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث غریب ہے. لا نعرف الا من حدیث مسعود ابن واصل، اس کو ہم صرف حدیث مسعود ابن واصل کی حدیث سے ہی جانتے ہیں جو روایت انہوں نے عن النحاس، نحاس سے کی ہے. وسألت محمد، اور میں نے امام بخاری محمد ابن اسماعیل سے پوچھا عن ھذا الحدیث، اس حدیث کے بارے میں. فلم یعرفہ من غیر ھذا الوجہ، تو یہ جو طریق اور یہ جو سند ہم نے ذکر کی، اس طریق کے علاوہ سے انہوں نے اس کو نہیں جانا، یعنی اس کے علاوہ کوئی اور طریق بھی ان کے نزدیک نہیں ہے. فلم یعرفہ من غیر ھذا الوجہ، اس وجہ اور اس طریق کے علاوہ انہوں نے اس حدیث کو نہ پہچانا. وقال، اور کہا، وقد روی عن قتادہ عن سعید ابن المسیب، اس حدیث کی روایت قتادہ سے ہے. قتادہ یعنی عن قتادہ عن سعید ابن المسیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، اور سعید ابن مسیب نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت کی ہے وہ مرسلن کی ہے، یعنی بیچ میں اپنے شیخ کو چھوڑ دیا ہے. کہتے ہیں کہ وقد رفیع، اور اسی حدیث کی روایت عن قتادہ عن سعید ابن المسیب عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہے مرسلن. شیء من ھذا الباب، اس باب سے کچھ بھی ہے تو وہ مرسل، وہ کیا ہے؟ مرسل. شیء من ھذا الباب، اس باب سے جو کچھ ہے وہ مرسل ہے، یعنی روایت تو ہے لیکن مرسل ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو یہاں پر ہم نے حدیث جو بیان کی اس کا صرف ایک طریق ہے، دوسرا طریق سے جو روایت بھی ہے تو وہ مرفوعاً نہیں ہے، مرسلاً ہے. تو مرفوعاً کی تو صرف ایک ہی طریق رہا نا اس کا، جب ایک ہی طریق رہا، راوی ایک رہا، تو حدیث میں غرابت آئی ہے. اسی لیے امام ترمذی نے اوپر کہا کہ یہ حدیث کسی طریق سے غریب بھی ہے تو کسی طریق سے حسن بھی ہے.